بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین کے حوالے سے ہونے والی اب تک کی قانون سازی کے بارے میں۔ 1947 سے لے کر 2019 تک 72 سالوں میں چھوٹے بڑے بے شمار قانون بنائے گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ بنیادی طور پر اب تک انگریزوں کے بنائے ہوئے بنیادی قوانین ہی پاکستان کے اندر لاگو ہیں، جو کہ 150 سال سے بھی پرانے ہیں۔ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تو بہت ضروری تھا کہ ایسے قوانین ہوں جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898، مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 اور تعزیرات پاکستان 1860 کی کچھ دفعات تھیں، مگر آئلی معاملات کے لیے مسلم شادیوں کی تنسیخ کا قانون 1939، بچپن کی شادیوں پر پابندی کا قانون 1929، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 وغیرہ جیسے قوانین ہی رائج تھے۔ مگر بدلتے وقت کے ساتھ شدت سے محسوس ہونے لگا کہ یہ قوانین ناکافی ہیں، اور ایسے قوانین کی شدت سے ضرورت محسوس کی جانے لگی جو بدلتے وقت کے ساتھ خواتین کے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ آج ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے اب تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے یا جتنی بھی ترمیمات ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کے بارے میں۔ 1961 سے پہلے طلاق یا شادی کے اندراج کے لیے کوئی قانون موجود نہ تھا۔ زبانی نکاح یا طلاق ثابت کرنا انتہائی مشکل ہونے لگا اور عورتوں کو خاوند کی وراثت سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ نان و نفقہ، مہر، بچوں کی ولدیت اور بے شمار ایسے مسائل اور لمبی اور قانونی پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے مقدمے سے لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو، بہت زیادہ پریشانی رہنے لگی۔ تو 1961 میں صدر ایوب صاحب نے مرتب کردہ کمیشن کی رپورٹ کو عملی شکل دیتے ہوئے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس جاری کیا۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس کو 1973 کے آئین میں تحفظ حاصل ہے اور اس کو قوانین کی اس فہرست میں شامل کیا گیا جن کو بنیادی حقوق کی بنا پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئلی عدالتوں کا ایکٹ 1964 کے بارے میں۔ 1964 میں آئلی عدالتوں کا ایکٹ مارز وجود میں آیا، جس میں دوران مقدمہ عورتوں کو ہونے والی پریشانیوں سے بچانے کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ ان قوانین کی موجودگی سے خواتین کو آئلی معاملات میں بہت تحفظ ملا اور ان کے بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ اس کے بعد آئین پاکستان 1973 خواتین کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ پاکستان میں آئین کے تحت عورتوں کو وہ سارے انسانی حقوق حاصل ہیں جو آئین قانون یا عالمی منشور کے تحت کسی بھی فرد کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور وہ بلا امتیاز برابر سلوک کی مستحق ہیں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 25 کے مطابق قانون کی نظر میں سارے شہری برابر ہیں اور صرف جنس کی بنیاد پر کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس کو اپنی جان اور آزادی کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر انسان کو عزت و ناموس کے تحفظ کا بھی بنیادی حق حاصل ہے۔ آزاد زندگی گزارنا، مذہبی، تعلیمی، تجارتی، بولنے اور عزت نفس جیسے بنیادی حقوق کی آزادی آئین نے دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نفاذ حدود آرڈیننس 1979 کی طرف اور تحفظ نسواں ایکٹ 2006۔ 1979 میں نفاذ حدود آرڈیننس جاری کیا گیا، مگر اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور بالآخر 2006 میں تحفظ نسواں ایکٹ کے ذریعے زنا آرڈیننس اور قذف آرڈیننس مجریہ 1979 اور تعزیرات پاکستان، ضابطہ فوجداری اور مسلم شادی کی تنسیخ ایکٹ 1939 میں 29 ترامیم کی گئیں۔ اس قانون کے تحت خواتین کے حوالے سے کافی قانون سازی ہوئی اور عورت کے اغوا، فروخت، زبردستی کی شادی، حبس بیجا اور جسم فروشی کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں جوڈیشل پالیسی 2009 کی۔
आइली मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद बहुत फिक्र अंगेज थी और खवातीन की परेशानी को देखते हुए आइली कवानीन में तरमीम की गई, जिनका मकसद फौरी और बेहतर इंसाफ मुहैया करना था। फैमिली कोर्ट एक्ट में 12A के तहत अदालतों पर लाजम करार किया गया कि वो आइली मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाएं। मुकदमा दायर होने की 6 माह की मुद्दत के दौरान फैसला करना होगा और अगर किसी किस्म की तारीख ताहीर हो जाती है तो औरत को हक हासिल होगा कि वो जवाबी दावा कर सके। अब हम बात करते हैं औरतों को काम करने की जगहों पर जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का कानून 2010 में उन खवातीन के लिए कानून साजी की गई जो घरों से बाहर निकलकर काम करती हैं और उनको हरासा और परेशान किया जाता रहा है। ये कानून इस ख्याल से मंजूर किया गया ताकि इदारों के अंदर अपना खुदकार निज़ाम किसी इदारे में काम करने वाले मर्दों और खवातीन को सकाफती तौर पर हसास प्लेटफॉर्म मुहैया करे, जिसके ज़रिए जिनसी तौर पर हरासा किए जाने की शिकायत दायर की जा सकें। हर इदारे में मौजूद एक तहकीकाती कमेटी की मौजूदगी में कारकुन अपनी शिकायत आसानी से पहुंचा सकेंगे और उन्हें हल करा सकेंगे। इस निज़ाम के तहत इदारे के अंदर एक ज़ाब्ता अखलाक और 3 रुकनी बेंच बनाया गया जो जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ शिकायत को मौसर तौर पर निपटा सकने की सलाहियत रखे। ताहम ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 29 जनवरी 2010 को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 में एक तरमीम की गई, जिसके तहत ना सिर्फ काम करने वाली जगहों पर बल्कि अवामी जगहों पर भी खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के अमल को जुर्म करार दिया गया। इस जुर्म की सज़ा 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक की कैद है, या दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं खवातीन दुश्मन रवायात के इम्तनाए का एक्ट 2011। ये एक्ट 2011 में वजूद में आया। इसके तहत उन बेबस औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया जो रवाजों और रस्मों के नाम पर कुर्बान की जा रही थीं। इस कानून के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान में नई दिफ़ात का इजाफ़ा किया गया, जिसमें 310A ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत किसी भी रस्म, वनी, सवारा, बदल, सुलह इसके नाम पर औरत की शादी पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना की सज़ा मुकर्रर की गई। इसके अलावा 498A के तहत औरतों को जायदाद वरासत से महरूम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। 498B के तहत ज़बरदस्ती किसी लड़की की शादी करने पर 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएं बेअक वक्त भी दी जा सकती हैं। और 498 के तहत किसी खतून की कुरान पाक से शादी करने पर 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना की सज़ा हो सकती है। अब हम बात करेंगे इंसदाद तेज़ाब गर्दी एक्ट 2011 की। दिसंबर 2011 को इंसदाद तेज़ाब गर्दी एक्ट मंजूर हुआ, जिसके तहत खवातीन पर तेज़ाब फेंकने वालों को उम्र कैद और 10 लाख जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। 2015 में आइली कवानीन में होने वाली अहम तरमीमात उनका हम जिक्र करते हैं। 2015 में मुस्लिम आइली कवानीन आर्डिनेंस 1961 और फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में चंद अहम तरमीमात की गईं। मुस्लिम आइली कवानीन 1961 की दफ़ा 5 में 2A के ज़रिए ये तरमीम की गई कि अब निकाहवान कानामे के सारे कॉलम्स को पुर करे और किसी भी कॉलम पर लंबी लंबी लकीरें मारकर उनको खाली मत छोड़े। इससे खवातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया हुआ। और इसके अलावा इसी कानून की दफ़ा 6, जिसमें हामन की दूसरी शादी से मुतल्लिक दर्ज है, बयान किया गया कि अगर बीवी की दायर शिकायत साबित हो जाए कि शोहर ने वाकई इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की है तो उसे सज़ा जो कि 1 साल तक हो सकती है या 5000 जुर्माना की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा एक बहुत अहम तरमीम ये भी हुई कि मुस्लिम आइली कवानीन 1961 की दफ़ा 9 में ये बात शामिल कर दी गई कि खातून अपने बच्चे के नानो नफ़का के लिए यूनियन कौंसिल से भी रब्ता कर सकती है। पहले औरत सिर्फ अपने खर्चे के लिए यूनियन कौंसिल में जा सकती थी और बच्चे के खर्चे के लिए उसे अदालत का रुख करना पड़ता था, मगर अब हामन से नानो नफ़का तलब करने के लिए यूनियन कौंसिल भी
مجاز ہے۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کی۔ 2016 میں خواتین کو گھریلو تشدد سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ سامنے لایا گیا۔ اس قانون کے تحت پورے صوبے میں داد رسی سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ تشدد کا شکار گھریلو خواتین کو مدد دی جا سکے۔ اس جرم کو کرنے والا یا مدد کرنے والا دونوں گرفت میں آتے ہیں اور جسمانی، ذہنی، زبانی اور معاشی بدسلوکی اور تشدد سب اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس جرم کے تحت مقدمے عائلی عدالتوں کے تحت چلائے جائیں گے۔ اس قانون کی دفعہ 19 کے تحت یہ تحفظ بھی دیا گیا کہ اگر کوئی غلط یا جھوٹی تشدد کی اطلاع دے تو اسے 3 ماہ قید اور 1 لاکھ تک جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے، یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے قانون سازی 2016 کی۔ 2016 میں ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کے بعد غیرت کے نام پر ہونے والے قتل پر سنجیدگی سے قانون سازی کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کے بعد تعزیرات پاکستان میں چند اہم ترمیمات کی گئیں، اور تعزیرات پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی بیان کردہ سزا 10 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی گئی۔ اس کے علاوہ غیرت کے نام پر قتل کو فساد فی الارض میں شمار کرتے ہوئے ناقابل راضی نامہ کر دیا، یعنی مقتولہ کے گھر والے قاتل سے کسی قسم کا راضی نامہ کر کے معافی تلافی نہیں کر سکیں گے۔ راضی نامہ کا حتمی اختیار عدالت نے اپنے پاس رکھا۔ اصل میں غیرت کے نام پر قتل کی آڑ میں خواتین کو جائیداد، ذاتی اناد و تنازعات، رسم و رواج اور اپنے حساب کتاب ٹھکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر خاندان والے معافی اور راضی نامہ کر کے معاملہ دبا لیتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے سائبر کرائم سے متعلقہ قانون سازی کی۔ آج کل انٹرنیٹ کے دور میں خواتین کو تحفظ دینے کے لیے سائبر کرائمز میں بھی خواتین کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کی گئی ہے۔ اسپیشل پروٹیکشن آف وومن دفعہ 13 2015 کے تحت کسی بھی عورت کو جانتے بوجھتے ہراساں کرنا، اس کی عزت کو الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے نقصان پہنچانا، اس کی تصویروں کو بدلنا، غلط استعمال کرنا، نقصان پہنچانے پر 1 سال تک کی قید اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ جو اہم قوانین ہیں جن کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے، یہ ہیں جو اب تک خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ قانون سازی کا یہ عمل نہایت سست ہے۔ موجودہ دور میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سارے قوانین کی ضرورت ہے تاکہ خواتین جو کہ شانہ بشانہ آدمیوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں اعتماد اور تحفظ کے احساس کے ساتھ باہر نکل سکیں۔ اسلامی قوانین کے مطابق بہت ساری قانون سازی ہونے کی اشد ضرورت ہے، مگر پھر بھی اب تک ہونے والی قانون سازی بہت حد تک خواتین کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ خواتین کو خود اپنے حقوق سے آگاہی ہو اور انہیں معلوم ہو کہ ملکی قوانین ان کو کیا کیا سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ شکریہ۔